الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامک انفارمیشن آفیشیل۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جس کا ٹاپک ہے ایک شیر اور لکڑہارے کی عجیب دوستی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے۔ کہا جاتا ہے، یہ واقعہ محض سمجھانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جرح السنانی لہا طیام و جرح اللسانی لا یلتام، کہ جو زخم تلوار کا ہوتا ہے وہ بھر جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن جو زخم انسان کو زبان سے دیا جائے وہ کبھی نہیں بھرتا۔ اسی پر ایک واقعہ کہا جاتا ہے کہ ایک لکڑہارا تھا جو جنگل میں جاتا لکڑیاں کاٹنے کے لیے، تاکہ وہ لکڑیاں کاٹ کر اسے بازار میں بیچ کر اپنے گھر والوں کا گزر بسر کر سکے۔ وہاں پر جنگل میں اس کی دوستی شیر سے ہو گئی۔ اب جنگل کا بادشاہ شیر، لکڑہارے کی دوستی، اس کے تو لگ گئے مزے۔ جیسے جنگل میں جائے سارے جانور اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں، گدھے خچر حاضر ہو جائیں، وہ لکڑیاں کاٹے، گدھوں پہ رکھے، بازار لے آئے، فروخت کرے۔ یوں اس کو بڑا پروفٹ ہوتا، کیونکہ جنگل میں اسے کوئی خطرہ ہی نہیں تھا۔ جن جانوروں سے انسانوں کو عموماً خطرہ ہوتا ہے کہ یہ مجھے نقصان پہنچائیں گے، اس لکڑہارے کو تو تسلی ہوتی تھی کہ ان جانوروں کے بادشاہ یعنی شیر سے میری دوستی ہے، وہ تو سارے میری حفاظت کرتے ہیں۔ آخرکار یہ سلسلہ چلتا ایک دن اس لکڑہارے کی بیوی کہنے لگی اپنے شوہر سے کہ تم بڑی تعریفیں کرتے ہو کہ میرا ایک دوست ہے، میری بڑی مدد کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، تو کیوں نہ کبھی اپنے دوست کو گھر دعوت پہ بھی بلاؤ۔ اب لکڑہارے کی بیوی کو پتہ نہیں تھا کہ وہ دوست کون ہے، وہ شیر ہے یا کوئی اور ہے۔ تو لکڑہارا کہنے لگا ٹھیک ہے، میں اپنے دوست کو دعوت پر بلاؤں گا۔ بیوی نے پوچھا کہ اتنا اچھا دوست ہے، کیا بنائیں گے؟ کہا کہ کچھ نہیں بنانا، کچا گوشت پڑا رہے، جب وہ آئے گا تو پھر میں بتاؤں گا۔ اب لکڑہارا جو ہے نا اپنی بیوی کو سرپرائز دینا چاہتا تھا کہ وہ دیکھے کہ میرا دوست شیر ہے۔ لکڑہارے نے کوئی 2-4 بکرے ذبح کیے، کچا گوشت رکھوا دیا، کہا کہ جب دوست آئے گا پھر بتاؤں گا کیا بنانا ہے۔ اب اچانک دروازے سے شیر داخل ہوا۔ وہ لکڑہارے کی بیوی دیکھ کر ایک دم سے حیران ہو گئی، سرپرائز تو اسے ملا، لیکن وہ کہنے لگی اچھا تو یہ درندہ ہے تمہارا دوست؟ میں تو سمجھ رہی تھی کوئی اچھا شخص ہوگا، یہ تو درندہ ہے، انسان ہی نہیں، یہ تو حیوان ہے تمہارا دوست۔ لکڑہارے کی بیوی کہہ کر اندر چلی گئی۔ شیر آیا، بیٹھا، اس نے گوشت ووشت کھایا، گپ شپ ہوئی، وہ چلا گیا۔ اگلے دن جب لکڑہارا جنگل میں پہنچا تو شیر نے لکڑہارے کو بلایا اور کہا کہ یہ لو کلہاڑی اور میری پیٹھ پر، میری کمر پر، میرے بیک پر ایک زور سے زخم لگاؤ۔ لکڑہارا کہنے لگا یار یہ کیا بات ہوئی، میں تو تمہارا دوست ہوں، اور دوستی میں بھلا ایسے کون کرتا ہے کہ میں اپنے دوست کو چوٹ لگاؤں؟ شیر نے کہا کہ مان جاؤ، محبت سے مان جاؤ، تمہاری مرضی کرنا، میں تو شیر ہوں، منوا لوں گا۔ اس لکڑہارے نے آخر شیر کی بات مانی اور ایک زور سے کلہاڑی ماری، شیر کی پیٹھ پر زخم ہو گیا۔ اب معمول کے مطابق کام چلنے لگا، روز لکڑہارا آتا، لکڑیاں کاٹ کے چلا جاتا، وہ دوستی، وہ یاری، وہ پروٹوکول سب جاری تھا۔ کچھ عرصے کے بعد شیر نے لکڑہارے کو بلایا اور کہا کہ دوست ذرا میری پیٹھ پر دیکھو، جو تم نے زخم لگایا تو وہ ہے۔ لکڑہارے نے بڑی کوشش کی لیکن اس سے زخم کا نشان بھی نہیں ملا، وہ زخم بالکل ٹھیک ہو چکا تھا، بالکل بھر چکا تھا۔ تو لکڑہارا کہنے لگا اپنے دوست شیر سے کہ نہیں یار، اب تو تمہارا زخم نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ تو اب شیر نے جو جواب دیا وہ سنیے گا۔ شیر کہتا ہے کہ دوست جو تو نے اپنی کلہاڑی سے زخم دیا تھا وہ بھر گیا ہے، لیکن تمہارے گھر آنے پر تمہاری بیوی کی بات سن کر جو مجھے زخم ملا تھا تمہاری بیوی کی زبان سے کہ یہ درندہ تمہارا دوست ہے، وہ زخم ابھی تک بھی تازہ ہے۔ محترم سامعین کرام، اس سے ہمیں کیا درس ملا
کہ اپنی زبان سے کسی کو زخم نہیں دینا چاہیے۔ اسی طرح کی اور اچھی اور اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب فرمائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔